السلام علیکم لیوز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی بڑی ریسرچز لے کر۔ لیو کی قسمت پر مجھے رشک آ رہا ہے۔ آپ کے ہاں تسلسل سے چیزیں ٹھیک ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ پچھلے ہفتے تک زیادہ تر ستارے 12ویں گھر میں تھے، بٹ پھر انہوں نے پہلے گھر کا رخ اختیار کیا، ایک ستارہ 12ویں گھر میں رہ گیا تھا۔ اس ہفتے عید والے دن 12 اگست کو وہ بھی آپ کے ہاں فرسٹ ہاؤس میں اپیئر ہو جائے گا۔ سو موسٹلی اب آپ کی جو ٹائم سائنس ہے، اب آپ کی جو فصل بہار ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ پہلے ہی آپ کے فرسٹ ہاؤس میں مارس، وینس اور سن موجود تھے۔ آپ کا رولنگ پلانٹ آپ کے فرسٹ ہاؤس میں موجود ہے۔ جب کبھی رولنگ پلانٹ فرسٹ ہاؤس میں موجود ہوتا ہے تو وہ فطرت کو ری شیپ کر دیتا ہے، ری پالش کر دیتا ہے، ری اسٹیبلش کر دیتا ہے۔ پھر وینس کا وہاں پر ہونا، سورج کے وہاں پر ہونے کی وجہ سے ڈبل اسٹرینتھ آپ کو اٹریکشن دے رہا تھا، جس کی وجہ سے آپ کے ریلیشن شپ، آپ کا سوشل کنیکشن، آپ کی محبت کے جذبات یہ اور زیادہ انہینس ہو رہے تھے۔ اور اب اس ہفتے 12 اگست کو مرکری آپ کے فرسٹ ہاؤس میں داخل ہوگا، ڈائریکٹ ہے۔ فرسٹ ہاؤس میں داخل ہونے سے اس کے اثرات آپ کی شخصیت پر، آپ کی نیچر پر، آپ کی زندگی پر کیا پڑیں گے وہ بیان کرتا۔ مرکری ہمیشہ ہی کسی بھی جگہ پر جب جاتا ہے تو وہ آپ کا انٹلیکچول ریٹ بڑھا دیتا ہے، آپ کے سمجھ بوجھ کی صلاحیت کو انکریز کر دیتا ہے، آپ کے سیکھنے کے عمل کو تیز کر دیتا ہے، آپ کے کمیونیکیشن، آپ کے طرز گفتگو کو افیکٹو کر دیتا ہے۔ اگر یہ پہلے گھر میں ہو اور پہلے ہی گھر میں کسی بھی سٹار کا رولنگ پلانٹ بھی موجود ہو تو اس کی جو فیسلٹیز ہیں، اس کی جو صلاحیتیں ہیں وہ ڈبل ٹرپل ہو جاتی ہیں، اور ان صلاحیتوں کی وجہ سے آپ کا لک، آپ کی اپیئرنس غیر معمولی افیکٹو ہوتی ہے، غیر معمولی اپیئرنس ہوتی ہے دوسرے کی ذات پر۔ سو اگر کچھ لوگ اکٹھے ہوں اور ان میں سے کوئی ایک لیو ہو تو وہ اپنی باتوں سے، اپنی نالج سے، اپنے طرز گفتگو سے اس سارے لوگوں کو ڈومینیٹ کرے گا، اپنی بات منوائے گا، اور بات بھی ٹو دی پوائنٹ ہوگی، پروفٹیبل ہوگی، اور بات کو سراہا بھی جائے گا۔ سو پہلے گھر میں مرکری کا ہونا بہت اچھا، مرکری کے ساتھ سن کا، آپ کے رولنگ پلانٹ کا ہونا بہت اچھا، رولنگ پلانٹ کے ساتھ وینس، آپ کے سوشل کنیکشن کا ستارہ ہونا، یہ بہت اچھا۔ اس کے فائدے زندگی کے 3-4 شعبوں کو ہوں گے۔ انفرادی فوائد، شخصیت کی ڈیولپمنٹ ہے، نالج کا اضافہ ہے، ٹیچنگ اینڈ لرننگ کیپیسٹی کا اضافہ ہے، باریک بینی کا اضافہ ہے۔ اسٹوڈنٹس کے لیے یہ بہت اچھا ہے۔ یہ پہلے گھر کے فائدے۔ اجتماعی طور پر ان فائدوں کا مطلب ہے کہ ہر لیو اس وقت جس طرح کی سچویشن آف سٹارز کو لے کر چل رہا ہے وہ اپنی ذمہ داریاں پراپرلی نبھاتا رہے گا، سنسیئرٹی کے ساتھ نبھائے گا، پروفٹ کے ساتھ نبھائے گا۔ مطلب جب وہ اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے تو ساتھ میں عزت افزائی بھی ملے گی اور ریوارڈز بھی ملیں گے۔ اس کا فائدہ تعلیمی شعبے کی سرگرمیوں والے بھی اٹھائیں گے، اس کا فائدہ رومانس والے بھی اٹھائیں گے، اس کا فائدہ شہرت والے لوگ بھی اٹھائیں گے، اس کا فائدہ بیمار لیوز بھی اٹھائیں گے، کیونکہ اس کے ایڈوانٹیجز میں بیماری کا خاتمہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے۔ اگلی خبر جو 12 ہی اگست کو آپ کو میسر آئے گی، وہ جوپیٹر اس سال اپنی ریٹروگریشن پوری کر کے آپ کے ہاں 5th ہاؤس میں ڈائریکٹ ہو جائے گا۔ 5th ہاؤس کے ڈائریکٹ ہونے میں 3-4 بڑے فوائد ہیں۔ ایک فائدہ تو اس کا بہت لکی ہونا، لیوز لکی ہونا شروع ہو جائیں گے ڈائریکٹ ہونے۔ 13 مہینے کا یہ پیریڈ تھا، میں نے اس کی ویسے الگ ویڈیو بنائی تھی، آئی ہوپ کہ اس میں سے لیو چھوٹ گیا تھا، تو اب میں لیو کے لیے تھوڑی سی تفصیل بیان کر دیتا ہوں تاکہ انہیں بھی اس جوپیٹر کے ڈائریکٹ ہونے سے جو ایڈوانٹیجز ملنے ہیں وہ اچھے طریقے سے سمجھنے کا موقع مل جائے۔ ایک تو کیونکہ یہ گڈ لک کا سٹار ہے اور 5ویں گھر میں ہے، اور 5واں گھر معاہدوں کا گھر ہے، اولاد کا گھر ہے، رومانس کا گھر ہے، اٹیچمنٹس کا گھر ہے، شادی کا گھر ہے، تو اس کی جو 40% خوش بختی ہے وہ آپ کو ان سب شعبوں کو اچانک مزین کر دے گی، پازیٹیو کر دے گی۔ کچھ خوشیاں ایسی ملیں گی جو پلانڈ نہیں ہوں گی، کچھ خوشیاں ایسی ملیں گی جو توقعات سے بڑھ کر ہوں گی، کچھ خوشیاں ایسی ملیں گی جو ایفرٹ لیس ہوں گی، بہت تھوڑی سی محنت کی ہوگی اور بڑی کامیابیاں مل جائیں گی۔ پھر اس کی وجہ سے سورس آف انکم میں تمام وہ کریٹیو لوگ جو اپنی ذہن کو استعمال کرتے ہیں وہ اس کا بڑا فائدہ اٹھائیں گے۔ جیسے اگر کوئی بھی آدمی ایسا ہے جو
ذہن کو استعمال کر کے اپنا سورس آف انکم چلاتا ہے، جیسے ڈاکٹرز، جیسے وکلا، جیسے رائٹرز، جیسے فیشن ڈیزائنرز، تو ان کو اس کا ایڈوانٹیج بہت ہونے والا ہے۔ لیکن دوسری طرز کے لیو جو امپلائیز ہیں وہ انکریمنٹس کے امیدوار بنے ہیں، کیونکہ اس سے لک فیکٹر بھی آتا ہے، جس سے ہر وہ کمپٹیشن جہاں پر پرفارمنسز کرنی ہوگی اس کمپٹیشن کو لیو پارٹیسپینٹس جو ہیں وہ جیتیں گے، چھائے رہیں گے، اپنا فائدہ حاصل کریں گے، اور ایزی بھی ہوگا، لانگ لاسٹنگ بھی ہوگا، لمبا بھی چلے گا۔ اس کے علاوہ ذہنی سکھ، اولاد کا سکھ اینڈ ڈپریشن کا خاتمہ۔ اگر کوئی لیو مسلسل ڈپریشن میں مبتلا تھا اور وہ ڈیزیز بن گیا تھا، وہ ڈپریشن مسلسل ناکامی، صرف ناکامی نہیں رہی تھی، بیماری میں کنورٹ ہونے لگ گئی تھی، تو جوپیٹر کے آپ کے ہاں 5ویں گھر میں ڈائریکٹ ہونے سے ڈپریشن لیول لو ہوگا، اور جو تھنکنگ کیپیسٹی ہے، پازیٹیو تھنکنگ ہے، اعتماد میں اضافہ، کانفیڈنس کا اضافہ، یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکے گا۔ اس وقت لیو اپنے پہلے گھر میں اپنی صلاحیتوں کو پالش کریں۔ یہ اب اوور ویو دینے لگا ہوں، سب سٹار پوزیشن میں نے بیان کر دی، بس ایک چیز رہ گئی کہ 7th ہاؤس میں آپ کے فل مون ہوگا، 15 اور 16 اگست آپ کا فل مون آپ کے 7th ہاؤس میں رہے گا۔ سو یہ ہسبینڈ اینڈ وائف کے لیے بہت اچھا ہے۔ جن لوگوں کی شادی 15 اور 16 کو ہونے جا رہی ہے ان لوگوں کے لیے یہ بہت پازیٹیو ہے، اسپرچول کنیکشن، سول ایکسچینجز پروڈیوس کرے گا، یا اگر کوئی ایسا پرپوزل جو 15 اور 16 کو ڈیسیجن لینا ہے وہ آپ کے حق میں ہوگا، ایموشنل اٹیچمنٹس بنیں گی۔ 7ویں گھر میں فل مون کا ہونا میاں بیوی اور شراکت داری کے کاروبار میں فائدہ دیتا ہے، اور یہ فائدہ ویسے 2-2.5 دن کا ہوتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ جو پلانز یا ایموشن، جذباتی کیفیات شیئر ہوتی ہیں وہ لمبی چلتی ہیں۔ تو یہ تیسری خبر تھی، بٹ میں اوور ویو اب دینا چاہتا ہوں، لیوز کے لیے اسپیشلی سمجھ کر چلنے کی ضرورت ہے۔ زیادہ تر ستارے اب آپ کے پہلے گھر میں آ گئے ہیں، تو مطلب ان کی روٹیشن اب پہلے گھر سے دوسرے، تیسرے، چوتھے اور 5ویں، اسی طرح وہ 11ویں گھر تک اب مختلف انداز سے زیادہ تر پازیٹیو رہے گی۔ سو ان دنوں اگر آپ اپنی بری عادتوں پر قابو پا لیں گے، نظم و ضبط رکھیں گے، ڈسپلن کی طرف جائیں گے، اچھے اور برے کی تمیز کریں گے، انٹلیکچوئل لیولز ہائی کریں گے، سیکھنے کا عمل تیز کریں گے، صحت کو اچھا رکھیں گے، کمیونیکیشن کو اچھا رکھیں گے، لک کو اچھا رکھیں گے، خیر اور برکت کا مظاہرہ کریں گے، اللہ کے ہاں قربانی کریں گے، اللہ کے ساتھ اپنے فرض کے جو معاملات ہیں وہ سیدھے کریں گے، تو کیا ہوگا کہ یہی سٹار آج سے کچھ دنوں کے بعد، تقریباً 8-10 دن کے بعد، اگلے ہفتے کی خبروں میں یہ سب باتیں بتاؤں گا، یہ 2nd ہاؤس میں داخل ہو جائیں گے، اینڈ 2nd ہاؤس از دا پریشیس موسٹ ایریا فار مٹیریل ایڈوانٹیجز۔ ہر ہی انسان کو اس مٹیریل سمودھنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اگلے کچھ ہفتے مٹیریلی آپ کے بہت مصروفیت کے گزرنے والے ہیں، اس لیے اس ہفتے کی کوشش کو، اس ہفتے کے پلانز کو، اس ہفتے کے ٹائم کو یوز کریے اپنے نکھارنے کے لیے، اپنی عادتوں کو نکھارنے کے لیے، اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے۔ اس دوران جو اسٹیبلش لیوز ہیں، جو آلریڈی اسٹیبلش ہیں، وہ بھی فائدہ اٹھائیں گے کہ ان کا حلقہ احباب بڑھے گا، ان کا اختیارات کا دائرہ انکریز کرے گا۔ جو سیاستدان لیوز ہیں، جو بڑی اتھارٹیز، بڑے فیصلوں پر مامور ہیں، وہ بھی اپنی ذمہ داری بھرپور انداز سے نبھا پائیں گے۔ CEOs، مینیجرز، ڈائریکٹرز، یہ بھی اپنی اختیارات بھرپور طریقے سے استعمال کر پائیں گے، اعتماد کے ساتھ اور پازیٹیوٹی کے ساتھ، اور پھر انہی اختیارات کا بعد میں ریوارڈ مٹیریلی اگلے کچھ ہفتوں میں، اگلے کچھ دنوں میں آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ امید ہے کہ اگلے ہفتے جب میں خبریں سنا رہا ہوں گا تو اس وقت پوزیشن کچھ ستاروں کی 2nd ہاؤس کی ہو گئی ہوگی، اور وہاں سے مٹیریل ایڈوانٹیجز، سمندر پار سفر شروع ہوں گے، وہ اگلے ہفتے بیان کروں گا۔ امید کرتا ہوں میری یہ والی دی ہوئی انفارمیشن اس ہفتے کے ٹائم کو، اس ہفتے کے ڈیسیجنز کو کرنے کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی، اور میری درخواست ہمیشہ کی طرح وہی رہے گی کہ جب میری دی ہوئی انفارمیشن سے ذرا سا بھی فائدہ حاصل کریں تو مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اس ہفتے تو میں ریکویسٹ زیادہ شدت سے کروں گا کہ زیادہ تر لوگ قربانی کریں گے، اللہ کے ہاں سربت سجود ہوں گے، تو اس وقت تو مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگلے ہفتے نئی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جاتے جاتے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے، اور عید سے پہلے یہ آخری ویڈیو ہے تو ان ایڈوانس آپ کو عید مبارک۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔